السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج میں آپ کو دو ایسی چیزیں، دو بڑی باتیں اور جو پاکستانیوں کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں وہ آپ کو سناؤں گا۔ دو میدانوں میں پاکستان نے بھارت کو پچھاڑا ہے اور دو ایسے مواقع تھے کہ جب دنیا میں پاکستان کا لوہا مانا گیا اور بھارت کو شکست ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں باسمتی چاول کی تو پاکستان کا یہ ٹریڈ مارک تھا اور بھارت اس کو متنازع بنانا چاہ رہا تھا، اور بھارت یورپی یونین میں گیا اور اس نے درخواست جمع کروائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ باسمتی چاول کا جو نام ہے وہ بھارت کو دیا جائے کیونکہ یہ بھارت کی اپنی پروڈکٹ ہے، جس کے بعد یورپی یونین کی طرف سے اس کو پبلش کیا گیا کہ یہ بھارت کی کلیم ہے اور بھارت اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو دے۔ تو یہ بات دینے کے بعد اب یورپی یونین نے کی طرف سے جو اپڈیٹس آئیں اس کے بعد پبلش ہونے کے بعد پاکستان نے بھارت کا یہ دعویٰ مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے اپنا جواب تیار کر لیا ہے اور اب بھارت سے یہ کلیم جو ہے ہم واپس لینے جا رہے ہیں۔ باسمتی چاول پہ بھارت کا جو دعویٰ ہے وہ مسترد ہو چکا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین نے جو بھارت نے درخواست جمع کروائی تھی اس میں انہوں نے یہ بنیاد لی تھی کہ جغرافیائی نشانی ہے یہ باسمتی چاول اور بھارت کی پیداوار ہے، جبکہ یورپی ریگولیشنز 2006 کے مطابق باسمتی چاول اس وقت تک پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی پیداوار کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔ اب بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ بھارت کے نام پر رجسٹرڈ کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ باسمتی چاول پاکستان میں بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں اور اپنی بہترین خوشبو اور ذائقے کی بدولت اسے بھارت کے باسمتی چاول پر کافی فوقیت حاصل ہے اور یہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اور پاکستان ہر سال 5 سے 7 لاکھ ٹن باسمتی چاول دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کرتا ہے اور بڑی تعداد میں یہ یورپی کنٹریز ہیں جس کو کرتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب نریندر مودی کی پالیسیاں جو لاک ڈاؤن سے متعلق تھی اور عمران خان کی جو پالیسیاں لاک ڈاؤن سے متعلق تھی اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے دونوں ممالک کے اوپر، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم خبر، نریندر مودی نے بغیر سوچے ہوئے لاک ڈاؤن وہاں پہ امپوز کر دیا اور ساتھ ہی اس کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو، مینورٹیز کو ٹارگٹ کرتے رہے اور جو غریب طبقہ تھا وہ اس کے نشانے پر آیا، اور اس کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایکسپورٹ کی جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اس کا فائدہ پاکستان کو کس طریقے سے پہنچا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیرون ملک خریداروں نے پاکستان کی طرف اس کی بات رجوع کرنا شروع کر دیا، خاص کر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر بات کی جائے۔ اچھا، ان میں گزشتہ جو چند مہینے ہیں اس میں سب سے زیادہ آرڈرز جو بھارت کو جاتے تھے اب وہ پاکستان کو ملے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ہوم ٹیکسٹائل ہے، ڈینمز ہے اور باقی جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں وہ ہیں، اور یہ آرڈر جو ہیں وہ سارے کے سارے پہلے بھارت کے پاس جاتے تھے اور یہ جو ممالک تھے یہ پہلے بھارت سے خریدتے تھے، اب یہ پاکستان کو آرڈر بھیج رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کو ملنے والے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز کی وجہ سے موجودہ مالی سال کے پہلے 4 مہینے میں ملک کی ٹیکسٹائل کی برآمدات $4.5 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں، اور یہ وہ فرق تھا جو عمران خان کہتے تھے کہ میں سخت لاک ڈاؤن اور جو مکمل لاک ڈاؤن ہم امپوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نچلے طبقے کا دیکھنا ہے، غریب کا دیکھنا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھیں ٹیکسٹائل کے شعبے کی مصنوعات کی برآمد میں گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 مہینے میں کے مقابلے میں 4% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ایک چیز میں آپ کو اس حوالے سے بریف کروں گا کیونکہ یہ سارے ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے لیے اکٹھا کیا، اور اس ڈیٹا کے مطابق ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمد میں اضافہ ملک کی بیرونی تجارت کے شعبے کے لیے جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو انڈیکیشنز دے رہا ہے، اور ملک کے موجودہ مالی سال میں $26 ارب کی مجموعی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے میں یہ انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ اور پاکستان کا ٹیکسٹائل ملز آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کی پاور لومز جو چلے تھے اور اس کے علاوہ فیصل آباد اور کراچی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا اور پوری دنیا اور خاص کر یورپی کنٹریز، امریکن
جو کمپنیز تھی انہوں نے پاکستان کی طرف رجوع کیا اور بھارت میں لاک ڈاؤن کا نقصان ان کو ہوا کہ وہاں پہ جو آرڈرز ان کو ملنے تھے وہ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات اکتوبر کے مہینے میں 7% اضافے سے بڑھی، جبکہ اس کے مقابلے میں پڑوسی ملک اگر بھارت کی بات کی جائے تو اس مہینے میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں 5% سے زائد کمی دیکھنے میں آئی. اب وہ جو کمی ہے ہماری جو بڑھ رہی ہے 7% اور ان کی جو 5% کم ہو رہی ہے، وہ سارے آرڈرز پاکستان کو مل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ مختلف جو اس حوالے سے کام کرنے والی ویب سائٹس ہیں ان پہ اوپر چلے جائیں، BBC پہ چلے جائیں اور مختلف ویب سائٹس پہ چلے جائیں، ان کی یہ رپورٹس ہیں، انہوں نے یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے لگایا ہے. آپ تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سخت لاک ڈاؤن کے مخالفت کرتے رہے عمران خان، اس کے اثرات کیا نکلے ہیں. اس کا ایک طرف تو ہم نے اپنا جو SOPs کو فالو کرتے ہوئے پوری دنیا نے مانا کہ ہم نے کرونا سے کس طریقے سے نپٹے، دوسری طرف ہماری معیشت بھی چل نکلی ہے اور پوری دنیا کی معیشت اس وبا کے دور میں نیچے جا رہی ہے، لیکن ہماری معیشت اوپر آ رہی ہے. اب آگے تھوڑی سی باتیں آپ کو اس حوالے سے مزید فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ برآمدات میں اضافے سے، مجموعی برآمدات ہونے والے اضافے سے ملک کے تجارتی خسارہ جو ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اس کو اب کم کریں گے ہم. اسی جو ہماری برآمدات ہیں اور خاص کر ٹیکسٹائل اس میں ایک انتہائی اہم شعبہ ہے، اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں پیداواری صلاحیت کا پوری استعداد پر چلنے اور اس کی مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کو اس شعبے سے وابستہ افراد جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو وبا کی پابندیاں تھیں اور صنعتی شعبے کے لیے حکومتی جو ریلیف دی، عمران خان نے جو ایک ریلیف پیکج دیا، اس سے لنک کر کے دیکھ رہے ہیں. اور سارے جتنے بھی صنعت کار ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس وبا کے دور میں جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی تھی اور ہمارے ہاں صنعت کے لیے، فروغ کے لیے ایک بہت بڑا پیکج دیا گیا جس کے اثرات اب پاکستان کی معیشت دیکھ رہی ہے. میں اب موٹے موٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ٹیکسٹائل شعبے کا ملکی معیشت میں کتنا حصہ ہے. یہ ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکسٹائل ہماری اتنی برآمدات اس کی بڑھ رہی ہیں تو اس کا کتنا حصہ ہے. اب اگر دیکھیں تو یہ جو فیکٹ میرے پاس ہے اس کے مطابق ٹیکسٹائل شعبے کا ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 8% سے زائد حصہ ہے، اور ملک کی مجموعی برآمدی شعبے کی اگر بات کریں تو اس مصنوعات کا حصہ تقریباً 60% بنتا ہے. جو ہم برآمد کرتے ہیں چیزیں اس میں سے 60% ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اور پاکستان کا مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو صنعتی شعبے میں کام کرنے والی تقریباً 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے. 40% جو ٹوٹل صنعتی شعبے میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان میں سے 40% جو ہے وہ صرف یہ شعبہ فراہم کرتا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے جو بڑے مرکز ہیں وہ فیصل آباد اور کراچی ہیں، اور کراچی فیصل آباد میں جو پاور لومز کا سیکٹر تھا وہ مکمل طور پر بحال ہوا. لیکن اب اس میں ہمیں چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور پہلے میں پاور لومز کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اگر صرف پاور لومز کی بات کی جائے تو 10 سے 20 لاکھ پاور لومز جو بند پڑی ہوئی تھی وہ دوبارہ فعال ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر فعال ہو چکی ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر میں اس کی کیلکولیشن نکالوں تو ایک لوم پر 1 سے 2 لوگ تو کام کرتے ہوں گے، اور صرف پاور لومز پہ لاکھوں لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملا اس شعبے کی بحالی سے. اور اب ہمیں برآمد ہماری بڑھ رہی ہے، اس کو ہم نے مستقل میں کیسے مستقبل میں جا کر اس کو اسی طریقے سے مستقل بنیادوں پر ایسے ہی رکھنا ہے. اس کے لیے ہماری کوالٹی اور جو خام مال ہے اس کی سپلائی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں جب وبا ختم ہوگی اور لاک ڈاؤنز ختم ہوں گے تو پوری دنیا میں ہمارے کمپٹیشن دوبارہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور بھارت میں بھی دوبارہ کام شروع ہو جائے گا. تو اس وقت ہماری کوالٹی جو کام آئے گی، ہم جتنے کسٹمر ابھی بنا رہے ہیں اگر ہم اس کو اچھی کوالٹی دے رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی لنک رہیں گے. اور دوسری بات، خام مال، کاٹن کی کمی جو ہے، کاٹن پاکستان میں کیونکہ اس کی پیداوار ہوتی ہے لیکن اس کی کمی سے اس شعبے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس سال اگر کاٹن کی فصل کی بات کی جائے تو وہ خراب ہونے کی وجہ سے صنعت کے لیے آگے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس کا جیسا کہ میں نے بتایا خام مال سب سے بڑا اس میں کاٹن ہی یوز ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں اگر ہوتی ہے تو اس کا اگر اندازہ لگایا جائے موٹا تو اس کے مطابق 6.5 سے 7 ملین کاٹن کی گانٹھیں دستیاب ہوں گی اب، لیکن گزشتہ سال جو تھی وہ تھی 12.5 ملین گانٹھیں. تو اب اس کے مقابلے میں 7, 7.5 یا 6 سے 7 ملین کاٹن کی گانٹھیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی. یہ ہمارے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کوالٹی بہتر کرتے ہیں
تو اس میدان میں ہم بھارت کیا باقی دنیا کے ممالک جو بنگلہ دیش اور باقی انڈسٹری تھی اس کو بھی ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ تھی وہ عمران خان کا ویژن, یہ تھی وہ عمران خان کی سوچ اور پرائم منسٹر عمران خان کا وہ فیصلہ جس کو اپوزیشن کرٹیسائز کرتی رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن امپوز کرنا چاہیے. سندھ میں یہ بار بار کہتے رہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن آج اس کے اثرات جو ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے کہ پاکستان میں نہ صرف لاکھوں لوگوں کا روزگار بحال ہوا ہے بلکہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو ان معاملات میں پچھاڑا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی کی معیشت اور تجارتی خسارہ کم کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہوں گے. آنے والی ویڈیو میں مزید بات کروں گا. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.